بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوری ون، آج انشاءاللہ ہم حجاب کے بارے میں بات کریں گے، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ حجاب ہے۔ حجاب کی سماج میں کیا ویلیو ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ امیر بھائی بتائیے، حجاب کے بارے میں کچھ تھوڑا سا انٹروڈکشن دیجیے۔ حجاب کیا چیز ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، کیا بینیفٹ ہے اس کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حجاب جو ہے اسلام کے اندر اس کو اوبلیگیٹری قرار دیا، یعنی کہ اللہ نے جو ہے جو ایک طرح سے عورت کی خوبصورتی بتائی وہ حجاب کے اندر بتائی، یعنی ایک طرح سے جو اللہ نے اس کی زینت جو بتائی نا عورت کی، وہ حجاب ہے۔ یعنی کہ اگر وہ ایک پردے میں رہے گی، کور اپنا فیس کور کرے گی، ایک طرح سے پوری طرح سے حجاب میں رہے گی، تو اللہ نے کہا کہ یہی اصل عورت کی خوبصورتی ہے۔ اچھا جی، اچھا، عورت کو اپنی نگاہ نیچی رکھنی چاہیے یا درمیانی رکھنی چاہیے یا پھر اوپر، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ نے جو ہے قرآن کے اندر مرد اور دونوں کو کہا، دیکھو اپنی نگاہوں کو نیچے یعنی کہ درمیانی رکھنی ہے، نہ تو ایسے ہے کہ بالکل نیچے جھکانے کے سامنے کوئی آئے پتہ بھی نہ چلے، بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے، بیچ کا۔ درمیانی۔ عرب کی جو عورتیں تھی وہ اپنے اوپر چادر لپیٹ لیتی تھی اور چہرہ ان کا کھلا رہتا تھا، تو اس کے بارے میں کچھ؟ یہ جب یہ آیت اس کے حجاب کے بارے میں آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے جو ان کا ٹریڈیشن تھا وہ یہ تھا، ویسے تو پورا کور کرتی تھی، ان کا جو فیس تھا وہ کور نہیں تھا، تو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے کہا دیکھو جو ہے اپنا جو ہے چہرے پردہ ڈالا کرو۔ پھر اللہ نے خود کہا اگر تم چہرے پردہ ڈالو گے تو یہ ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اچھا، عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے مردوں کے سامنے؟ نہیں، اللہ نے اس کو پروہیبٹڈ قرار دیا ہے کہ جو بھی جیسے کچھ چیزیں، جیسے کسی نے پائل پہننی یا کوئی اس طرح کی چیزیں جو کہ اٹریکشن والی ہو، تو اللہ نے ان کو ان پہ پروہیبٹڈ کر دی ان کو۔ اس سے کیا ہوگا، جیسی اگر کسی نے پاجے پہن لیا، پائل پہن لی، اگر بائی چانس وہ عورت ان کو بار بار ایسے چھنکا کر جا رہی ہے، تو اگر کسی مرد کے کان میں ان کی آواز چلے گی تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک غلط میسیج جائے گا، غلط میسیج جائے گا۔ غلط میسیج جائے گا۔ تو اللہ نے اس کو کہا کہ اپنی ایسے طبی پائل کوئی بھی زیوری چیزیں پہنے تو ان کو زیادہ ایک طرح سے کھنکا کر نہ چلے۔ جو آج کل کا ٹریڈیشن چل رہا ہے، اپنی زینت کو آج کل ہر لیڈیز جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے، اس کے نقصانات کتنے بڑھ رہے ہیں، اور وہ ہمیں بھی پتہ ہے اس کے بارے میں۔ تو اس کے بارے میں جو معاشرت میں جو گندگی پھیل رہی ہے، وہ عورت کی وجہ سے جو جتنی بھی ذہنیت گندی ہوتی جا رہی ہے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ رائے تو یہ ہے کہ شاید ہمارا ایمان بھی کمزور ہو گیا، کہیں نہ کہیں اس کی کمی ہے کہ اگر انشاءاللہ دیکھو اس میں نہیں کہتا عورتوں کا تو قصور ہے، کہ مردوں کا بھی کہیں نہ کہیں قصور ہے، میں بھی ایک طرح سے، کیونکہ اگر ان کے اندر ایمان ہوگا عورتوں کے اندر تب آئے گا ایمان۔ اچھا جی اچھا، عورت اپنا چہرہ دکھا سکتی ہے؟ نہیں، اس پہ تو ڈاکٹر اسحاق صاحب نے بھی بہت ایک طرح سے ایمفیسائز کیا، اور کہ عورت جو ہے یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اصل پردہ تو جو ہے چہرے کا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ جو ایک طرح سے جو اٹریکشن ہوگا، جس کو اللہ نے خوبصورت چہرہ دیا، ایک طرح سے کوئی بھی دوسرا نیا بندہ اس کو دیکھا اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا، تو انہوں نے اس چیز بہت زیادہ ایمفیسائز کیا کہ چہرے کا پردہ ہے، کرنا اچھا، چاہیے۔ جو عورتیں پردے میں نہیں رہتی ہے اور ایسی پھرتی رہتی ہے اور مردوں سے ان کے تعلق رہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا رائے ہیں آپ لوگ؟ بس یہ ہے کہ وہ رائے تو یہ ہے کہ میں ان کو یہی گائیڈ کروں گا کہ وہ ان چیزوں سے بچے، اس سے ایک فتنہ پھیلے گا، ایک طرح سے جو ایک سوسائٹی کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو ہے ایک جو اللہ تعالیٰ نے جو موڈیسٹی دی ہے، ڈیسینسی دی ہے، حیا جو ہے
وہ حیا ختم ہو جائے گی اس سے. مین چیز حیا ہی ہوتی ہے. اگر انسان کے اندر شرم ختم ہو جائے نا، اس کے اندر ایک طرح سے جو اللہ نے ایک حیا دی وہ ختم ہو گئی، تو سمجھو اس کے اندر وہ حیا مطلب ایک طرح سے وہ حیا کا وجود ختم ہو گیا. وجود ختم ہو گیا. جو آج کل چل رہا ہے، آج کل جو ہے لیڈیز جو ہے بڑے عجیب قسم کے برقعے بھی اوڑھ رہی ہے، اس سے بہت نقصانات ہو رہے ہیں. اور سمپل نہیں اوڑھتی، اور بڑے فینسی جو ہوتے ہیں ان کو اوڑھتی ہے. اور پھر وہ ایک فیشن بھی چل رہا ہے آج کل، اور فیشن کا ایک بہت ہی زبردست ایک ٹریڈیشن چل رہا ہے. تو آج کل کے جو برقعے جو لیڈیز پہن رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جیسی مطلب بالکل جو اس طرح کے آج کل جو برقعے آ رہے ہیں، یعنی کہ اس میں ہے نا جو آپ کے پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں. یعنی کہ سیدھی سی بات ہے، وہ تو اللہ نے ایک انسان کے اندر رکھی. اگر آپ کچھ ایسی چیزیں پہنیں گے تو سیدھی سی بات ہے لوگ آپ کی طرف مائل ہوں گے. تو اللہ نے کہا مطلب ایسی چیزیں نہ پہنے تو جو فٹ ہو بھی ایک طرح سے، جس میں آپ کے پرائیویٹ پارٹس ظاہر ہو. تو اللہ نے کہا کہ لوز کپڑا پہنے. لوز مطلب ایک طرح سے جس میں آپ کے جو پرائیویٹ پارٹس ہے وہ ظاہر نہ ہو. ظاہر نہ. ایک عورت اپنے شوہر کے لیے سجدہ سکتی ہے، اسلام میں اس کا ہے. اللہ نے یہ کہا دیکھو، اگر مطلب اس کو سنگار کرنا ایک طرح سے خوبصورت رہنا، وہ اپنے مرد کے لیے رہے. مطلب جیسی مرد اپنے مطلب ایسی ڈیوٹی پر آتا ہے، وہ گھر پہ آتا ہے تو ایک طرح سے سج بوجھ کر رہے، تاکہ مرد عورت جو مطلب جس سے اس کا نکاح ان کے بیچ میں ایک اچھا اٹریکشن رہے، لو رہے. اگر آپ مطلب ایک طرح جیسی مرد گھر پہ ڈیوٹی سے آیا اور آپ مطلب ایک طرح سے ایسی حالت میں جس سے آپ کی طرف مائل نہ ہو، تو مطلب اس عورت کو یہ کرنا چاہیے کہ جیسی اس کا مرد ڈیوٹی سے آتا ہے تو اس وقت وہ ہے مطلب ایک طرح سے اپنے آپ کو تھوڑا سج بوجھ کر رہے. اچھا، جو عورتیں جو ہے برقعہ نہیں اوڑھتی اور ایسے ہی پھرتی رہتی ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو اپنی جسم کو چادر سے لپیٹ لیتی ہے ایسی، پھر بھی سارا کچھ مسئلہ بنا رہتا ہے. تو اللہ نے تو کہا ہے کہ دیکھو، اللہ نے خود کہا دیکھو، اور تم اپنے آپ کو کور کرو گے، تمہیں ایک طرح سے نہ کوئی تاکنے کا نہ کوئی جھانکنے کا. میں نہیں کہہ رہا ہر ایک آدمی ہوگا، لیکن اگر ایک وہ کور میں رہے گی، ایک طرح سے وہ پروٹیکشن ہے اس کا، مطلب ایک طرح سے وہ کور میں رہے گی، تو میں تو یہی حفاظت میں رہے گی. حفاظت میں رہے گی. اللہ نے خود کہا کہ آپ کو کوئی غلط نظر سے دیکھنے کا ہی نہیں کوئی. گائز، انشاءاللہ آج جو حجاب کے بارے میں ہم نے جو بات کی ہے، انشاءاللہ اس میں ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ سے درخواستیں اور گزارش بھی ہیں کہ ہم اپنی ماں بہنوں کو ان کو پردے کے دائرے میں رکھیں. اور وقت بڑا پیچیدہ چل رہا ہے اور جہالت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے، اور بددینی اور جہالت کا ایک بہت بڑا ہجوم جو ہے اس ٹائم پوری دنیا میں غالب ہے. اور اسلام کہہ رہا ہے کہ ہم جتنے بھی ہماری ماں بہنیں ہیں وہ سب پردے کے دائرے میں رہیں اور اپنے حقوق کو سمجھیں. ہم اللہ رب العزت نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، ہمارا کیا مقصد ہے دنیا میں آنے کا. جب تک یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی تو سارے مسئلے سیٹل نہیں ہو پائیں گے. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے، جتنی ہماری ماں بہنیں ہیں وہ پردے میں رہیں، پردے کے دائرے میں رہیں، اور اپنی جان اور مال کی اور عزت کے آبرو کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.